امامت و خلافت کی اصطلاحات۔ امامت و خلافت کی بحث کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل 7 اصطلاحات کا سمجھنا ضروری ہے۔ شورا، بیعت، خلیفہ اور خلیفۃ اللہ فی الارض، امیر المومنین، امام، امر اور اولی الامر، وصی اور وصیت۔ درج بالا اصطلاحات کی تعریف حسب ذیل ہے۔ شورا، تشاور، مشاورت اور مشورے کے معنی ہیں کسی دوسرے سے رابطہ کر کے اس کی رائے معلوم کرنا۔ مشاورتوں کا معنی ہے کہ اس نے دوسرے سے اس کی رائے طلب کی۔ اشار علیہ بالرأی معنی ہے اس نے اپنی رائے پیش کی۔ قرآن مجید کی آیت وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ یعنی وہ اپنے باہمی معاملات کو شورا سے طے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی حدیث نبوی اور اصطلاح مسلمین میں سے اس کے لغوی معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، البتہ شورا اور مشاورت کے موارد عنقریب بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 2، بیعت اور اس کا لغوی معنی اور مفہوم۔ لغت عرب میں بیعت کا معنی ہے بیع قبول کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کا معنی ہے بیع کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ عہد و خلف، عرب مختلف طور طریقے سے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے تھے۔ تاریخ میں اس کی ایک مثال اس عہد و پیمان کی ملتی ہے جو بنی عبد المناف نے بنی عبد الدار کے خلاف کیا تھا۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں عبد المناف کی اولاد نے ایک برتن میں خوشبو رکھی اور اس برتن کو کعبہ کے نزدیک مسجد میں رکھا۔ پھر انہوں نے اس برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور وعدہ کیا کہ وہ حجابت اور سقائیت کا عہدہ بنی عبد الدار کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے خوشبو والے ہاتھ کعبہ سے مس کیے۔ اس عہد و پیمان کی وجہ سے انہیں متبعین کہا گیا۔ اسی طرح کا ایک اور عہد و پیمان اس وقت ہوا جب کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی اور بنیادیں مقامی رکن تک پہنچ گئیں تو ہر قبیلے نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ تنہا دیوار کعبہ اٹھائے اور اس عمل میں کوئی دوسرا قبیلہ اس کے ساتھ شریک نہ ہو۔ اختلاف نے اتنا طول کھینچا کہ نوبت جنگ تک آ پہنچی۔ کشیدہ حالات دیکھ کر بنی عبد الدار خون سے بھرا ہوا ایک برتن لائے اور انہوں نے اور بنی عدی نے باہمی عہد و پیمان کیا اور خون میں ہاتھ ڈبوئے۔ اس واقعے کے بعد انہیں کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ بیعت در اسلام، بیع قبول کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کو عربی زبان میں بیعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسلام میں بیعت کا مفہوم یہ ہے کہ بیعت کرنے والا بیعت لینے والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے گا، اور کمانی ہے اس نے اس سے معاہدہ کیا۔ قرآن مجید میں ہے بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ خدا کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ جس نے بیعت توڑی تو وہ اپنا نقصان کرے گا، اور جو خدا سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرے گا تو عنقریب خدا سے اجر عظیم عطا کرے گا۔